آنے پائے. تو دوستو محبوب خدا کی بارگاہ میں غلامی اختیار کیا تو کیا محبوب نے انہیں صرف غلام ہی بنا کے رکھا؟ کیا صرف غلام ہی بنا کے رکھا؟ دوستو حضرت صدیق اکبر نے محبوب خدا کی غلامی اختیار کی، فاروق اعظم نے محبوب خدا کی غلامی اختیار کی، عثمان غنی نے محبوب خدا کی غلامی اختیار کی، علی مرتضیٰ نے محبوب خدا کی غلامی اختیار کی، صحابہ کرام کی جماعت نے جب غلامی اختیار کی تو یہ صرف غلام ہی نہ رہے بلکہ محبوب خدا نے اپنی ساری امت مسلمہ کا انہیں تاجدار بنا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو دوستو صحابہ کرام کا یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، جنہوں نے محبوب خدا کو دیکھا ہے. آؤ ہم جس کے فیضان کرم سے مالا مال ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، آؤ اس مخدوم الملت رئیس المتکلمین کی بارگاہ میں چلیں. حضور سید محمد محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب عشق کی بات آتی ہے تو یہ واقعہ بیان کر دینا بھی مناسب میں سمجھتا ہوں کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے مدینہ طیبہ. حضور محدث اعظم ہند کچھوچا شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور آپ کا عشق، آپ کی محبت کیسی تھی اور کیسا پیغام اپنے چاہنے والوں کو دیا، اس پر توجہ چاہتا ہوں میں. حضور محدث اعظم ہند مدینہ طیبہ جب پہنچے تو جس مکان میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس میں آپ کے احباب بھی تھے. اپنے احباب سے کہا تیار ہو جاؤ، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے چلنا ہے. احباب تیار ہوئے. حضور محدث اعظم پا جب ایک کیف طاری ہے، آقا کے عشق و محبت میں مست ہیں. اس وقت مدینے کی گلیاں پتھروں کی تھیں، پچ روڈ نہیں تھا. اب تو کافی فیسلٹیز ہو گئی ہے. اب بڑے بڑے درخت ببول کے ان روڈوں کے کنارے رہا کرتے تھے. حضور محدث اعظم ہند مدینہ طیبہ جب پہنچتے تھے تو چپل نہیں پہنتے تھے، ہمیشہ ننگے ہی پیر چلتے تھے. مدینے کی گلیوں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے اور کدھر جا رہے ہیں؟ محبوب خدا کی جانب. راستے میں آپ کے پیر میں ایک کانٹا دھس گیا، ببل کا بڑا کانٹا وہ دھس گیا پیر کے اندر. وہ تو دھس گیا اندر اور محدث اعظم ہند کو کچھ بھی احساس نہیں. اسی عالم میں آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پیچھے جو لوگ آپ کے چل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور محدث اعظم کے پیر سے خون نکل رہا ہے. کہا حضور یہ آپ کے پیر میں کیا ہوا، خون کیوں نکل رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. اپنے پیر کو اٹھایا، دیکھا تو ایک کانٹا دھسا ہوا ہے اور خون بہ رہا ہے. لوگوں نے کہا حضور اس کانٹے کو نکال دو. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ کانٹا نہیں نکلے گا. وہیں پر آپ نے کپڑے کا انتظام کیا، کپڑا لے کر کے باندھ لیا اس کو، اور جب تک مدینہ طیبہ میں رہے اس کانٹے کو نکالا ہی نہیں. اور وہیں تک نہیں، حج سے بھی فارغ ہو گئے، اس کے باوجود بھی کانٹا نہیں نکالا. مکے اور مدینے سے ہو کے ہندوستان بھی آ گئے اور اس کانٹے کو نہیں نکالنا ہے. لوگ کہہ رہے کانٹا نکال دیے، نہیں نکالنا ہے. جب عاشقوں نے پوچھا حضور اس کانٹے کو نکال کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ کا پیر خراب ہو جائے گا، تکلیف دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کتنا پیارا جواب سرکار محدث اعظم نے دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ مدینے کا کانٹا ہے؟ یہ مدینے کا کانٹا ہے. اسی کانٹے پہ محدث اعظم نے ایک کلام بھی تحریر کیا کہ چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں، چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں، درد پایا تھا جو مدینے میں، جان کر دی فدا بحمد اللہ، جان کر دی فدا بحمد اللہ. یہ ملا عمر بھر کے جینے میں، یہ ملا عمر بھر کے جینے میں. محدث اعظم ہند اپنی ساری خدمات کو
ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے عاشقو، اے میرے نبی کے دیوانوں، اگر آقا کی محبت میں کبھی تمہیں ٹھیس لگ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے اسی ٹھیس کو اپنی عاقبت کے لیے اپنی تو نجات سمجھ لینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے کہ اسی ٹھیس سے تیری نجات ہو جائے، تو بخش دیا جائے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوستو، میں جو کہنا چاہتا تھا کہ دوستو، جس محدث اعظم کے دل میں اس سرزمین کے کانٹے کی جب اتنی محبت ہے، جو اس کانٹے کی اتنی محبت و الفت ہے کہ مدینے کا کانٹا نکلوا نہیں رہے ہیں، سوچو مدنی تاجدار سے کتنی محبت رہی ہوگی، مدنی تاجدار سے کتنی محبت رہی ہوگی۔ یہ اسی محبت کا فیضان ہے، یہ اسی محبت کا کرم ہے کہ محدث اعظم اپنے وقت میں تنہا محدث تھے، اور صرف محدث ہی نہیں، صرف مفتی ہی نہیں، محدث اعظم کی وہ ذات تھی۔ محدث اعظم دین و سنیت کا وہ عظیم سرمایہ تھے کہ صرف محدث ہی نہیں تھے، بلکہ ایسی فقیرانہ درویشانہ شان لیے ہوئے تھے کہ محدث اعظم نے اپنی نگاہوں سے نہ جانے کتنوں کو راہ ہدایت عطا کیا، نہ جانے کتنوں کو محدث بنایا، نہ جانے کتنوں کو مفتی بنایا۔ یہ محدث اعظم ہی کا فیضان کرم ہے کہ جس کو جس خطاب سے نواز دیا، دنیا آج تک اسی خطاب سے یاد کرتی نظر آ رہی ہے۔ کسی کو مجاہد ملت کہا، کسی کو مفتی اعظم کہا، کسی کو حجت الاسلام کہا، کسی کو صدر الافاضل کہا، کسی کو صدر الشریعہ کہا، کسی کو شیخ بشیر اہل سنت کہا، کسی کو صدر العلماء کہا، کسی کو امام النحو کہا، کسی کو خطیب مشرق کہا، کسی کو اعلی حضرت کہا۔ یہ محدث اعظم ہی کی زبان تھی کہ جس کو جو خطاب دیا لوگ اس کے نام کو بھول گئے، خطاب سے آج تک یاد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دوستو، جس کو محدث اعظم خطاب دے دے تو وہ چمکتا نظر آئے، اور جسے اپنا بنا لے پھر اس کا کیا مقام ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرور شاہ کریمہ، دستگیر دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب حبل امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام صلوات اللہ، حبیب یا رسول اللہ،
یا حبیب اللہ کسے حال اپنا سنائے ہم، کسے زخم دل کا دکھائے ہم، جسے بولنا بھی نہ سکا اس بے زبان کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، واتلا حبیب یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے حبیب خالق دو جہاں، دل ناتواں کا سلام لو، تمہیں پنجتن کا ہے واسطہ، دل بے کسا کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا ایہا المزمل، الصلاة والسلام علیکہ یا ایہا المدثر، الصلاة والسلام علیکہ یا طٰہٰ و یاسین، الصلاة والسلام علیکہ یا خواجہ کونین، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ یا خداوند قدوس، جو کچھ بھی میں نے بیان کیا مجھ سے قبل جن لوگوں نے جو کچھ بھی بیان کیا، اس میں کہیں سے کوئی خطا کوئی لفظ ہوئی تو رب قدیر تو اپنے حبیب احمد مختار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طفیل ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما۔ سامعین کے سننے میں کہیں سے کوئی خطا کوئی لفظ ہوئی، رب قدیر تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کے قلب میں اسلام و بانی اسلام کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت و الفت پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سبوں کو راہ ہدایت راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کے دل میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما دے، اپنے محبوب کے فرامین کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو پنج وقتہ نمازی بنا دے، جو ہم میں بے نمازی انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں اپنے حبیب کی صدقے و طفیل ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا رب قدیر ان کے سروں سے قرضے کو دور فرما دے۔ یا اللہ جن والدین کے سروں پہ بچے بچیوں کے فرائض رب قدیر ان کے سروں سے عظیم فرائض کو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل ادا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنا رحم اپنا کرم اپنا فضل فرما۔ یا سرکار غوث پاک نگاہ کرم فرما دیں، یا غریب نواز نگاہ کرم فرما دیں۔ اے میرے سلطان، اے میرے محبوب یزدانی نگاہ کرم فرما دیں۔ حضور یہ سب آپ کے دربار کے غلام آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ میرے آقا اپنے تمام گناہوں کی ہم سب مل کے آپ کی بارگاہ اقدس میں معافی مانگ رہے ہیں۔ میرے سرکار ہماری خطاؤں ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں۔ میرے مخدوم اشرف نگاہ کرم فرما دیں ان اپنے چاہنے والوں پر، اپنے ان غلاموں پر۔ میرے آقا آپ نے فرمایا ہے کہ میری اولادیں ہوں یا میری روحانی اولادیں ہوں، جہاں بھی رہیں گی انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر وقت ان کی حفاظت خود کرتا ہوں۔ میرے سرکار ہمارا اس بات پر یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ضرور آپ آج اس محفل میں شامل ہیں اور ضرور ہمارے دل کی حرکتوں سے واقف ہیں۔ میرے مخدوم اشرف یہ سب آپ کے غلام بڑے ہی پیار
بڑی محبت سے آئے ہیں میرے آقا، نہ جانے یہ کون سی تمنا، کون سی جستجو، کون سی آرزو لے کر کے یہ آئے ہیں، کون سی تڑپ لے کر کے آئے ہیں میرے سلطان، مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان چاہنے والوں کے دلوں میں کون سی مرادیں ہیں، کون سی تمنائیں ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اے روشن ضمیر نگاہ کرم کر دو، آپ تو ان کے حالات سے واقف ہیں، ان کے دل میں کون سی تمنا ہے، کون سی آرزو ہے، کون سا نیک مقصد ہے، سرکار آپ خوب جانتے ہیں، اے میرے جد کریم نگاہ کرم کر دیں، ان کی مرادوں کو، ان کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دیں میرے آقا، اپنے پیر و مرشد سرکار علاء الحق پنڈوی کا صدقہ انہیں عطا فرما دیں، اپنے پیرزادے نور قطب عالم پنڈوی کا صدقہ عطا فرما دیں، خواجہ اجمیری کا صدقہ انہیں دے دیں، غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما دیں، اپنے لاڈلے عبدالرزاق نورالعین کا صدقہ عطا فرما دیں میرے آقا، میرے جد کریم نگاہ کرم فرما دیں میرے آقا، آج آپ کے اس مقدس مدرسے سے جتنے لوگوں نے بھی وابستگی رکھی اور جتنے آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آئے، میرے سرکار سبوں کی حاضری کو قبول فرما لیں، سبوں کی مرادوں کو پورا فرما دیں، اور اس جشن کو منانے میں، اس جشن کو سجانے میں جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، میرے سرکار ان کے حصے کو قبول فرما لیں میرے آقا، ان کے حصوں کو قبول فرما لیں، اور جتنے بھی نوجوانوں نے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے میرے سرکار ان کے رزق میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں ترقی عطا فرمائیں، اور جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں سبوں کو میرے آقا اپنے فیضان کرم سے مالا مال فرما دیں میرے سرکار، نگاہ کرم فرما دیں، آج یہ اس در سے خالی ہاتھ نہ جانے پائیں میرے آقا، جو بے اولاد انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما دیں، جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں انہیں نیک و پیارا کاروبار عطا فرما دیں، نیک اور اچھا کاروبار عطا فرما دیں میرے آقا، کرم فرما دیں، ہمارے والدین کی صحت و تندرستی عطا فرمائیں، ہمارے مشائخین کی صحت و تندرستی عطا فرمائیں، بالخصوص ہمارے پیر و مرشد حضور سرکار سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین کی صحت و تندرستی عطا فرمائیں، ان کا سائے کرم ہم سبوں پر تا زندگی قائم و دائم رہے میرے آقا، سلسلہ اشرفیہ، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، جمیع سلاسل کا ہمیشہ بول و بالا رہے، جمیع سلاسل کے مشائخین کی صحت و تندرستی عطا فرمائیں میرے آقا، جو جس دربار سے وابستہ ہے میرے سلطان سب آپ کے غلام ہیں میرے آقا، ان غلاموں پر توجہ فرما دیں، آپ کی صرف ایک نگاہ کی دیری ہے میرے آقا، محبت بھری نگاہ ڈال دے اپنی ان غلاموں پر میرے آقا، ان کے پاس اتنی دولت اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میرے آقا یہ ہمیشہ کچھوچھا مقدسہ کی سرزمین پر آ سکیں، لیکن میرے آقا یہی کیا کم ہے کہ آپ کی محبت میں اسلام پور کی سرزمین پر، اطراف کی سرزمین پر آپ کی محبت کو لیے ہوئے جی رہے ہیں میرے سرکار، انہیں صرف کچھوچھا ہی نہیں بلکہ اپنے فیضان کرم سے ایسا راستہ نکال دے کہ یہ سب کے سب مدینہ طیبہ کی حاضری کر لیں میرے آقا، کرم فرما دیں میرے داتا، کرم فرما دیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ محبوب یزدانی ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو اگر قبول کر لیں گے، آپ اگر رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں گے تو ہمارا رب ہماری تمناؤں کو پورا فرما دے گا، اے مخدوم اشرف نگاہ کرم فرما دیں، آپ صدقہ عطا فرما دیں اپنی اولادوں کا، آپ صدقہ عطا فرما دیں اپنے پیران کرام کا، اور بالخصوص دارالعلوم اشرفیہ رضویہ جس طریقے سے ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے، سرکار دن بدن یہ ترقی کرتا رہے، یوں ہی یہ فروغ پاتا رہے، اور اس کے ذریعے جتنے بھی آج تک بچے نکلے ہیں اور رشد و ہدایت کا کام انجام دے رہے ہیں میرے سرکار، جس جگہ پر وہ ہوں، جس شہر میں ہوں، جس صوبے میں ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، وہ میرے آقا ان پر اپنا فیضان کرم فرمائیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، اور آج جتنے بھی بچے نکل رہے ہیں اور جتنے نکلنے والے ہیں اس ادارے سے میرے سرکار سبوں کو اپنے امان میں آپ لے لیں، سب پر اپنا فیضان کرم فرما دیں، اور ان بچوں کے قدموں کی ہمیشہ حفاظت فرمائیں، یہ بہکنے نہ پائیں، ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی خدمت ہو سکے، اور بالخصوص ہمارے سنی مسلمانوں میں میرے آقا اتحاد اتفاق پیدا فرمائیں، اور گجرات، فلسطین، چیچینیا، بوسنیا اور دیگر
ममालिक में जो मुसलमानों को हर ऐसा परेशान किया जा रहा है, मेरे आका उन सारे मुसलमानों पर अपना रहम, अपना करम, अपना फजल फरमाएं। और जो मुजाहिदीन इस्लाम बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, मेरे आका उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा लें, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाएं, उन सबों के अंदर हौसले अली अता फरमाएं, जज्बे अली ये मुर्तज़ा अता फरमाएं। और गुजरात की सरजमीन पर, कश्मीर की सरजमीन पर और दीगर सूबों में जो मुसलमान शहीद हुए हैं, मेरे आका उनकी शहादत को कबूल फरमा लें, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाएं और हम सबों में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमाएं, हम सबों के अंदर कुव्वत हैदर कर्रार अता फरमाएं, हम सबों को वही जज्बे दीनी अता फरमा दें जो इमाम हुसैन को करबला की सरजमीन पर था। मेरे आका निगाह करम फरमा दें, या गरीब नवाज करम फरमा दें। मेरे सरकार हम सब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपकी सरपरस्ती में जी रहे हैं, आपका सदका खा रहे हैं, आपका दिया हुआ खा रहे हैं। मेरे गरीब नवाज हिंद की सरजमीन पे हमारे सुल्तान आप हैं, हमारे रहबर आप हैं, हमारे पेशवा आप हैं। मेरे आका